سب کرے گا اس سے سامنے اس کو ادھر نیچے کر دیں ٹھیک ہے اپنی جگہ میرے کو پتہ نہیں اوکے چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء واللسان من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہر معاملے میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن پاک کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی فرمائی. آج جن معاملات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جو آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ پیدائش سے لے کر قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی ہمیں ملے گی. یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں، جنات، جادو اور یہ سارے نظر کے. آپ یقین جانیں کہ حدیث قرآن سے ایسی ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ سے تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر. آج قرآن کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا، حدیث کے قریب نہیں جانے دیا. یہ بھی تلبیس ابلیس میں سے ایک اس کی تلبیس ہے. اللہ تو فرمائے کہ قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے، اے کوئی اس کو سمجھنے والا. تو علماء سو کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے تجھے 14 علوم چاہیے سیکھنے. حدیث تجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ اختلافی باتیں ہیں اس میں. اور جو انہوں نے خود ساختہ کتابیں چھاپیں وہ آسان ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو دین سمجھ آ جائے گی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا. اب یہاں خاص و عام کو اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو، وہ بھی ایک سورہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر اللہ نے تقریباً 4 بار یہ لفظ، یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا. اب جو یہ کہے کہ یہ مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بتائیں اللہ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہے یا رد کر رہا ہے. اصل میں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جس نبی سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس رسول سے ہوئی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جس کتاب سے ہوئی سب سے زیادہ اس کا نام ہے قرآن، اور قرآن کی جس سورت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور جس آیت سے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہوا وہ ہے بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کیا کرو، اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس خبیث نے یہ کیا کہ اس بسم اللہ کو کیسے میں ان کے اس کا جو افادیت ہے کیسے دور کروں، اس نے اس کو 786 میں کنورٹ کروا دیا کہ بسم اللہ کو چھوڑو، تم تحریر میں لکھو 786 یہ بسم اللہ ہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بسم اللہ اگر یہ ہے تو پھر پورے قرآن کی اعداد نکال کے جو بھی بنتے ہیں تو میں اس کو دن میں 1000 بار پڑھ لیا کروں، اتنے لاکھ اتنے ہزار اتنے، یہ میں قرآن کا ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں قرآن کا ادب کرنے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے جی کہ اس لیے ہم لکھتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو، تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کافر کو بھی خط لکھواتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں، کیا لکھواتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے، وہی سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ وہ کافر اس کی بے ادبی کرے گا، یہ قصہ پرویز میرے خط کو پاؤں کے نیچے سے روندے گا، اس کے باوجود پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تو جب تویز لکھتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو اس کے شروع میں تو اوپر 786 لکھتا ہے، تو نیچے جو قرآن کی آیت لکھتا ہے کیا وہ قرآن نہیں ہوتا؟ تویزوں میں آپ دیکھ لیں، نیچے قل ہو اللہ لکھی ہوگی، آیت الکرسی لکھی ہوگی، وہ بھی کاٹ کے، وہ بھی اس کو توڑ کے خانے بنا کر سورہ اخلاص، آیت الکرسی اس طرح کی، پھر لیکن اوپر جو لکھا ہوگا وہ 786 ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہمیں خالص اپنے لیے کر دے۔ نہ ایسی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہو، نہ ایسی خیرات، نہ ایسی کوئی دعوت۔ آج شیطان ملعون نے جو صحیح دائی دین کا کام کرنے والے میرے بھائی ہیں، تکلیف ہوتی ہے جب ان کے اختلافات سنتے ہیں کہ کرنا اللہ کا کام اور دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لیے، واللہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ میرے بھائی، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس نے ہمارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے۔ نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج عمرہ کرتا ہوں، غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، اب سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ شیطان تو دشمن ہے، اس نے تو آپ سے وہ کام کروانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا اس کو زائل کروا دینا ہے۔ اب تویزات کے اوپر، جنات کے اوپر، جادو کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر لیکچر دیتے ہیں، کتابچے لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم اس پر بلیو کر لیں تو پوری حدیثیں مشکوک ہو جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب امر ہیں، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لے لو۔ آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے، آگے شرط لگا دی۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ لڑتے نہیں، ایک دوسرے پر تان نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں فردوہی اللہ ورسول، وہ اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر لڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں،
ذالک خیر و احسن تاویلا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں، یہ اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ تویزات پر بحث کرتے ہیں، کچھ لوگ دم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ دموں کے اوپر، کچھ لوگ، میں کہتا ہوں اتنے اختلافات ہیں آپس میں۔ ہمارے جو عام مسلک ہوتے ہیں وہ بھی ایسی ایسی تان اور ایسی ایسی کتاب ایسی۔ ایک مجھے ایک بھائی کہنے لگا، اس کو اللہ نے جب سمجھ دی تو کہتے ہیں میرے ایک استاد ہیں، ان کے استاد بڑے معروف عالم ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کتاب لکھو کہ اس میں ثابت کرو کہ کسی عالم کے بغیر دم کرانا حرام ہے، صرف بغض کی وجہ سے، صرف کینے کی وجہ سے۔ اس ظالم سے پوچھو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک بندہ جب اس کی بیٹی کو جن کا اثر ہوتا ہے، وہ بیچاری کپڑے پھاڑ کے چھت پہ چلی جاتی، روڈ پہ نکل جاتی ہے، بتاؤ اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے ایمان کی حالت کیا رہے گی؟ وہ تو بولے گا کہ مجھے اگر کسی ہندو کے پاس بھی جانا تو میں جا کر اس کا علاج کرواؤں گا، کیونکہ کتنے لوگ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر ایسی ایسی ان کو دلیلیں دیتے ہیں، واللہ العظیم اللہ کی قسم، لوگوں کے، ہمارے اپنے بڑوں کے گھروں میں اتنے زبردست شیاطین کے اثرات ان کے بیٹوں بیٹیوں کو ہیں، لیکن وہ بیچاروں کو پکڑا ہوا ہے شیطان نے، اوور کانفیڈنس میں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم یہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل آئے ہیں تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے آتے ہی یہ نہیں پڑھا دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی صحیح روایت ہے کہ انہوں نے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھایا، پھر بسم اللہ پڑھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک میری پناہ میں نہیں آئے گا تو میں نے اس کو اتنی قوت دی ہے کہ یہ تجھے بھی اثر سے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پڑھ کے دیکھ لیں، صبح شام کے اذکار میں اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزها، یعنی کہ تعوذ کے ساتھ ہے، تعوذ کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سب سے افضل ترین کام جو کائنات میں ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، لیکن رب کہتا ہے، قرآن کا مالک کہتا ہے، محمد کا رب کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس پر بھی غور کریں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ اللہ نے اسے خود طاقت دی ہے کہ تاکہ استغفراللہ، اللہ کسی کو ازمائش میں نہ ڈالے، یہ ازمائش ہے ہماری۔ اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس نے چیلنج کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ہر وہ چیز بتا دی، ہر وہ چیز، ہر وہ مسئلہ بتا دیا جس سے یہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بد نصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دیے، لوگوں کو شکوک و شباب میں ڈال کے لوگ اپنا علاج نہیں کراتے، نہیں جی نہیں جی۔ آپ سب نے فرمایا کہ وہ دم، وہ 70,000 کا گروہ جو ہے نا وہ حدیث کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، ہے نا حدیث۔ اب اس میں جو اصل متن ہے وہ غائب کیا ہوا ہے۔ اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں، ایک کام صحابی آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں، تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی۔ ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی، آپ نے فرمایا تو نے اچھا کام کر کے لی، میرا بھی حصہ نکالو۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا، ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا، تو آپ نے اس کو ٹوکا، آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے، تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔
اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کے اندر، پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی، اور دم کے معاملے میں کوئی کنونس نہیں کر رہا آپ لوگوں کو، بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ شیطان لعنتی کو پتا تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقوی، اللہ پر یقین، اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو معراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا آپ پر، ابلیس نے خود آگ لے کر، جبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی، وہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، پھر اخلاق فلق ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ تھتکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے ہیں۔ یہ آپ کا معمول ہے سونے کا، روزانہ کا۔ کیا آپ کو یقین نہیں تھا اللہ پر؟ یہ اللہ کی رہنمائی تھی، یہ امت کو بتانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو ہم تو خالی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے۔ اب بہت سارے لوگ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے، مثانے کی بیماریوں کی وجہ سے، وضو کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں بیچارے کہ یار کیا فائدہ، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ یقین جانے حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہے ایک حلال ہے، تو تیسری چیز مشتبہات ہے، تو مشتبہات میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جو شک والی چیز ہے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ مگر وضو میں اگر شک ہو تو وہ کفایت کرے گا تمہارے اوپر۔ اگر وضو میں شک ہے تو تم نماز پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ قطرہ بتائے گا کہ تیرا قطرہ نکل گیا ہے۔ جیسے نارمل ہے، آپ بالکل آپ نے وضو کیا، جیسے ہی وضو شروع کیا تو ایک دم آپ کے پیٹ میں ہوا کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس معذوری کے اندر آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا۔ ہاں، وضو کرنے کے بعد پانی لیں، ایک چلو پانی لے کر اپنے آسن کے آگے چھینٹا مار دیں، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے۔ انشاءاللہ ان وسوسات کی بیماریوں کا علاج یہ ہے، اور یہ رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ چھینٹا مار رہے ہیں۔ اس چھینٹے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو وسوسہ آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دبر میں پھونک مارتا ہے۔ حدیثیں پڑھ کے دیکھیں، یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ دیکھو میرا قطرہ نکل گیا، یہ دیکھو میری شلوار پہ چلتا جا رہا ہے، یہ میرا جسم ناپاک۔ جب وہ بیچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں یا کمرے میں، دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ تر وسوساتی بیماریاں، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ، سونے کا، جاگنے کا طریقہ، کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ نہیں بتا کر گئے جس سے یہ ذلیل ہوتا ہے؟ یہ ہے ہی ذلیل ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑا نہیں جی، کچھ اور بتائیں جی۔ اس پر ہم نے پردہ ڈال دیا، قرآن کو رکھ لیا مردوں کے لیے، قرآن کو رکھ لیا چومنے کے لیے، حدیثوں کو رکھ لیا مشکوک بنا کر۔ نہیں، اس سے تو اختلافات پڑھتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کی سٹوریاں سنتے رہیں گے گھنٹوں، جب کوئی حدیث بیان کر دے تو وہ کہے گا امت میں توڑ پیدا کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ جب قرآن کی کسی آیت کا صحیح ترجمہ کر دو تو اس کو تکلیف ہو جاتی۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں۔ میرا بھائی، ایک ایک چیز کا پیدا ہونے سے پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے اس نطفے پر پڑھنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ، اور گارنٹی فرما دی کہ جب وہ دنیا میں آئے گا جس پر یہ دعا پڑھی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا، مرد ہے یا عورت ہے، کبھی اس کو شیطان نہیں چھوئے گا۔ یہ گارنٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہم کتنے لوگ ہیں
کتنے میرے بھائی بہنیں ہوں گی جن کو یہ دعائیں آتی ہیں. بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں. رہنمائی تمہیں صحیح ملے گی قرآن اور حدیث سے ملے گی. ہاں اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو جائے تو لڑنا نہیں ہے. تمہارے سامنے صحیح حدیث موجود ہے, قرآن موجود ہے, اور اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو یوم آخرت پر تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا, اس سے بڑی خیر ہی کوئی نہیں, اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. لڑنا ضروری ہے. یقین جانے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کچھ لوگوں نے اسپیشل مجھ سے ٹائم لیا. اس میں کوئی افیسر لوگ تھے, کوئی سرمایہ دار بھی تھے. تو ایسے ہی ہماری ایک موضوع پر بحث چل گئی, اس پہ سورہ فاتحہ پر. تو ادھر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, کافی بڑا وہ سیاسی لیڈر بھی تھا. اس کے اندر ایک دم ایک جن حاضر ہو کرنا, تو اس نے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بولنا شروع ہو گیا. ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یعنی کہ اس نے میری تعریفیں شروع کر دی. تو میں نے اس کو بولا شیطانوں والا کام مت کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کی منہ پر تعریف کرنی. تم مجھے سلفی شیطان کہتے ہو, میں تو فلاں ولی ہوں, فلاں ہوں, فلاں. میں نے بولا یار اس کو چھوڑو. کہتا یار ایسا کرتے ہیں, ابھی میں تمہاری باتیں سن رہا تھا کہ تم کیا یہ سورہ فاتحہ پر بحث ہو رہی تھی, تو میں ٹھٹھا کے قبرستان میں ہوتا ہوں, وہاں پر صحابہ جن بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, تو میں وہاں سے صحابی جنوں کو بلا لیتا ہوں, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا حکم فرمایا. تو یقین جانے میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھی. میں نے بولا ابے الو کے گڈو, مجھے یہ بتا, اللہ نے تو فرمایا جب تم میں اختلاف آ جائے تو تم کیا کرو, قرآن و حدیث سے رہنمائی فرماؤ, لے لو. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ جنوں کو بلا کر ان سے پوچھ لو؟ یقین جانے اللہ نے اس کو لاجواب کر دیا, بالکل ٹھپا ہو گیا. وہ کوئی طریقہ نہیں ہے تیسرا, کوئی طریقہ تیسرا نہیں ہے, صرف قرآن و حدیث ہے. جب کوئی اختلاف آ جائے آپ اس سے رہنمائی لیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے, کوئی ضد نہیں ہے, اخلاص ہے, تو اللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اگر آپ کے دل میں کسی کو نیچا دکھانا ہے تو یاد رکھیں جس نے اس نیت سے قرآن کو بھی سیکھا, جس نے اس نیت سے حدیث کو بھی سیکھا کہ میں فلاں کو نیچا دکھاؤں گا, تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. صرف اللہ, اس کی رضا, عبادات صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے, دعوت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایک بھائی کام کر رہا ہے, میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا, چلو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دوں, اگر میرے میں طاقت ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کر دوں, نہ کہ میں اس کی ٹانگیں کھینچوں. واللہ میں اپنے سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیتا ہوں. یہ بغض, یہ حسد, یہ جھوٹ, یہ غیبت, یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن امت کو کس پہ لگا دیا, اس پر کام ہی نہیں ہوا. کسی گروہ نے اس پہ کام نہیں کیا. نہ خیانت پہ کام ہو رہا ہے, نہ جھوٹ پہ کام ہو رہا ہے, نہ غیبت پہ کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے تو تم صحیح نہیں ہو, میں صحیح ہوں. وہ گروہ جو ہے وہ جہنمی ہے, میں جنتی ہوں. شیطان نے بولا لگے رہو, دیتے رہو فتوے, دبا کے جو مرضی کرتے رہو, مال اس کا بھی کھاؤ, باپ کا بھی کھاؤ, داؤ لگے تو بہن کا بھی کھا لو, جس کا ہاتھ میں آتا ہے کھاتے جاؤ, حق نہ دو کسی کو. بس میں یہ ہوں اس لیے میں بخشا جاؤں گا, کیونکہ میں شرک تو نہیں نہ کرتا. یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دی بات, اور اس سے اعمال کے اندر میں اور آپ اللہ نہ کرے ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اس کا فضل نہ ہو, اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی, تو یقین جانے شیطان ہمیں قسم اس نے اٹھائی تھی کہ اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے, مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے, مگر میں تیرے بندوں کو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کرنے والے ہیں, تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا. میں نماز بھی پڑھوں, میں روزے بھی رکھوں, زکاتیں خیرات بھی, دعوت بھی دوں, دن رات میں لگا دوں. اس نے مجھ سے اللہ نہ کرے ایسا عمل کروا دینا کہ میرا سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے. اور ان 4 چیزوں میں سارے اعمال ایک دم ضائع ہوتے ہیں. غیبت ایک جادو ہے, ریئلی جادو ہے, فوری طور پہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے. جھوٹے پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. اب میں اپنے آپ کی بڑھائی یا اپنے گروہ کی بڑھائی کے لیے جھوٹے من گڑھ قصے بیان کرنے شروع کر دیتا ہوں, لاکھوں ہزاروں میں. نہیں جی, دین میں یہ ایسا چلتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹ تو صرف
اس میں بولو جس سے دین کو فائدہ ہو. جنگ میں بول سکتے ہو, صلح میں بول سکتے ہو, شوہر بیوی کے ساتھ بول سکتا ہے, جس جہاں اجازت دی ہے. اب ہم دین میں بھی جھوٹ بولیں گے ایک گروہ کو جھوٹا کرنے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے, تو بتاؤ اس کو ملے گا کیا؟ نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. میرا بھائی دل سے دعا کیا کریں, اللہم طہر قلبی من النفاق. اے اللہ میرے دلوں کو, ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری جھوٹ کو, ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے, کیونکہ تیرے علاوہ کوئی میری آنکھوں کی خیانت کو نہیں جانتا. اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. میرا بھائی اس کے بعد جو میں نے عرض کی ہے, اگر میرا بھائی کوئی سوال کرنا چاہے میں انشاءاللہ حاضر ہوں. وعلیکم السلام. آپ پڑھیں گے میں پڑھوں؟ جیسے آپ بہتر ہے کہ آپ پڑھتے جائیں. دے دوں بھائی. ٹھیک. آپ ادھر ہی آ جائیں, ادھر آ جائیں. سوال کے لیے پیپرز وغیرہ جو ہے ساتھیوں کو دیے ہوئے ہیں, تو اپنے اپنے سوال جو ہے وہ لکھ لیں. میرے خیال سے آن ہی نہیں ہے. ایک ساتھی کا سوال ہے جی کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا. شروع میں بہترین کام تھا, لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے. اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے, کوئی تعویذ ہوئے ہیں. اس میں لے لیں. ایک مائک میں مائک لے لیتا ہوں. یہ لے لیں. اس میں نہیں آئی, یہ ہے. یہ مائک لے. دوبارہ جی, یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بحرین میں کاروبار شروع کیا تھا. شروع میں بہترین کام تھا, لیکن آہستہ آہستہ آج یہ حال ہے کہ میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے اور سخت پریشانی ہے. اس میں کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے, کوئی تعویذ ہوئے ہیں. تو ابھی میں اس بارے میں سخت پریشان ہوں, آپ میری رہنمائی کریں کہ اب کیا کروں, اس کا کیا حل ہے؟ جزاک اللہ خیر. سوال میرے بھائیوں نے سن لیا. اس کا جواب میرے بھائی میں عموماً مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں. تو ایک دعا ہے, اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد.
اللہ جسے چاہے عطا کرنا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی بڑائی نہیں ہے۔ جتنا بھی جو انسان اس میں لگ جائے کہ مجھے پتہ چلے کہ مجھ پر کیا ہوا ہے، جادو تو نہیں ہوا، کوئی جن نے تو نہیں کوئی اثر کر دیا، یا کوئی حسد تو نہیں ہوگی، وہ اس ٹو میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی اسی ٹو میں لگا رہتا ہے۔ بڑا ہی شارٹ کٹ اللہ نے راستہ بتایا ہوا ہے قرآن میں کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سورہ نوح کے اندر ایک بزرگ کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ شیخ کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بھوک ہاکے ہو گئے ہیں، تو کچھ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے، شیخ خشک سالی ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، آواز کی بارش کی ضرورت ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش دے۔ فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ تیسرا آتا ہے، شیخ اتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے، تو فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب ایک کوئی میرے جیسا کم علم بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا حضرت آپ کو کچھ اور بھی آتا ہے؟ وہ بیٹا مانگنے آیا، بیٹے کے لیے دعا کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا، وہ بارش کے لیے آیا تو آپ نے استغفار پہ لگا دیا، وہ اپنے کاروبار کے لیے آیا تو آپ نے اس کو استغفار پہ لگا دیا۔ انہوں نے سورہ نوح کی 10 نمبر آیت سے تلاوت کرنی شروع کر دی کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے تمہیں نوازوں گا، باغ دوں گا، باغ، نہریں دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ جب کاروبار کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر صدقہ خیرات کیا کریں، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہم صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب بلا آ جاتی ہے، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ چاہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ صدقہ نکالیں، پھر جو بھی ہے جادو سے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جادو توڑنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی جادو نہیں توڑ سکتا۔ تو میرے بھائی کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے، اس ٹو میں نہ لگیں، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کو حساب لگا کر لڑائیں گے، کہیں گے فلاں نے جادو کیا۔ ہاں، جادو سے بھی کاروبار رک جاتا ہے، نظر سے بھی کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بچانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ۔ تو جب وہ طریقے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہم اگر اس میں لگ جائیں گے تو بہت جلدی ہمارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے۔ جب ہم لمبے چوڑے اس میں لگ جائیں گے کہ نہیں جی پہلے ہمیں بتائیں، تو پھر وہ شعبے بعد تمہیں وہ کچھ بتا دیں گے کہ ساری زندگی یہ ایک دلدل ہے جو تم اس میں دھنستے ہی جاؤ گے، پھر کبھی نہیں نکلو گے۔ بہترین حل ہے راتوں کو اٹھو، فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر کے اللہ سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رو اللہ کے آگے۔ انشاءاللہ جادو بھی ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں نبی پر جادو ہوا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ پاک نے اس کو ظاہر کیا، پھر اللہ نے اس کا اثر کو بھی توڑنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ قیامت تک کے لیے رہنمائی فرماتا ہے جو نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ باقی پڑھائیے ہیں۔ ایک صحابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ہے تباہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہوں، سستی کاہلی ہے، کنجوس بن گیا ہوں، ڈر لگتا ہے لوگوں سے، قرضے کا وبال چڑھ گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، اس کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہ تیرے حالات صحیح کر دے گا۔ اللہ یہ دعا ہے، آپ کتابوں میں پڑھ لیں، یاد کر لیں، یقین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صحابی امامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس کو چند دن پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو سنوار دیا. اب اس پر بھی شیطان نہیں اطمینان دے گا. وہ کہے گا کچھ اور دسو جی مولوی صاحب، کوئی لکھوں والا وظیفہ دسو، لاکھوں والا کوئی ایسی پڑھائی دو کہ جو کم میں رات ساری بیٹھ کے کروں. یہ کم ہے. نہیں بھائی، اس پر یقین کر کے پڑھو، دیکھو انشاءاللہ حالات کیسے سنورتے ہیں. خود سامنے آ جائے گا جو کچھ ہوگا. جادو بھی ہوگا تو میرے رب نے اس کو ظاہر کرنا ہے، اسی نہیں توڑنا ہے، کیونکہ علیم بذات صدور وہی ہے. وہی دلوں کو بھی دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، اور سارے بھیت اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. کثرت سے استغفار پڑھنے سے بھی رزق بڑھتا ہے انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت رات کو سوتے میں مختلف طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. 2-3 دفعہ ڈر کر جاگ جاتا ہوں، اور اسی طرح مجھے ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور میں ڈر جاتا ہوں. ذرا بھی کوئی سخت بات کر دے تو ڈر لگتا ہے اور طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں. نوٹ: رات کو روزانہ میں آخری 3 سورتیں اور بہت سے ذکر پڑھ کے سوتا ہوں. اللہ برکت دے جی. یہ تو الحمدللہ اگر یہ پڑھ کے سوتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں میرے معاملات کوئی اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے. تو میرے نبی کی بات تو حق ہے. اگر یہ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرے بھائی پھر بھی میں نے یقین یہ کرنا کہ ضرور میرے کسی عمل میں کوتاہی ہے. میں گستاخی تو نہیں کہ والدین سے نافرمانی تو نہیں کرتا، کہیں میں کچھ اور تو نہیں کرتا. اپنا جب محاسبہ کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات حق ہے. پھر اس کے علاوہ ایک دعا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکلیف شروع ہوئی، ڈر لگنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. یہ پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ پر اللہ کا فضل ہوگا اور یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ بعض کا شیاطین کا دباؤ ہوتا ہے. آپ جگہ چینج کر لیں، سونے والی جگہ چینج کر لیں، بستر کو لازمی جھاڑیں، گھر میں جب بھی کمرے کا دروازہ بند کریں بسم اللہ کر کے کریں تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سوال کیا کہ ایک بار فارم میں مارنے کے لیے پیچھے لگا ہوا، پھر ایک بزرگ ملے جنہوں نے فارم میں ہی کچھ آیات بتائی. جب وہ آیات پڑھتا ہوں تو جن بھاگ جاتا ہے. جن نے بولا جب تو یہ آیات بھول جائے گا تو پھر میں تجھے آرام سے مار دوں گا. اور آیات تھے وَإِذَا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، وَإِذَا بِتَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اچھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا بھی، لیکن ہوتے شیطان ہیں، مسلمان نہیں ہوتے. تو کچھ ایسے معالجین بھی ان کے داؤ میں آ جاتے ہیں. وہ ان کے سامنے کوئی ایسے شعبہ دکھا دیتے ہیں جس سے پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اب یہ آیت جو ہے وَإِذَا بِتَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے. وہ جو حدیث ہے انما القرآن لما قرئ لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھو. قرآن مکمل شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ تو شفا اور رحمت کن کے لیے؟ جو مومن ایمان والے ہیں. وہ خسارے میں اسی سے وہ ہیں جو ظالم ہیں. اب وہ جن جو کہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہم کہنا خبیث کے بچے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے. ہاں جی، 5 وقت آپ نماز پڑھیں، مسنون اذکار کریں صبح شام کے. ہاں جی، بزرگوں کے دیے ہوئے نسخے کچھ نہیں کام کرتے. جو بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کو کرو گے، صبح شام کے اذکار کرو گے انشاءاللہ العزیز، اپنے آپ کو جیسے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیر کے سوتے ہیں. یہ تو ہم میں کتنی کوتاہی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر جو طریقہ نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ نہیں کرتے. کتنے بھائی ہیں، میں معذرت سے پوچھوں گا
کہ جو رات کو اس طریقے سے سوتے ہیں اپنے جسم کو ہاتھ مال کے؟ کتنے ہوں گے؟ 1% بھی نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ مالنے سے کچھ ہے؟ کوئی شکایت لگائے گا یا کوئی برا کام کر رہے ہو؟ نبی کا طریقہ ہے کرو، حدیث موجود ہے، علماء موجود ہے، ان سے پوچھو جی یہ سلفی جو بات کر گیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تقوی رکھنے والا کون ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دم کرتے ہیں، آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ مجھے بھی بڑا کہتے رہتے ہیں سلفی آج تیری خیر نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک بی بی بیچاری استقامت باہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی، چیخیں مار رہی ہے اس کی بیوی، اس کی بیٹی بھی۔ اب وہ حاضر ہو کے مجھے کہتا ہے سلفی آج میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے، راستے میں ان کا میں نے ایکسیڈنٹ بھی کروانا ہے، اس کی بیٹی کو یہاں میں ماروں گا۔ میں ہنس رہا ہوں، میں اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تڑپتا ہے، چیختا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل ایسے ہو گیا جیسے میرے جوتے کا تلہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہیں ڈراتے ہیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں، ہم پھر ڈر جاتے ہیں۔ ان سے نہیں ڈرنا ہے، ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو جب میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں میرا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولیو یقین کر لو، ہمارا ایمان جو اتنا کمزور ہے، اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جتنا گمان تمہارا اللہ پر ہوگا مضبوط اتنا ہی اللہ کی رحمت آئے گی تمہارے اوپر۔ اگر آپ بولیں جی یار ٹھیک ہے پڑھتے لیتا ہوں، انہیں طویل بڑا کام کرتا ہے، ایک مفتی صاحب نے دیتا ہے میں سرانے تھلے رکھ لینا، پھر نیند آ جاتی، شیطان بیڑا گرک کر گیا تیرے ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے تو نے یہ تعویذ رکھ لیا، اب تعویذ میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، الٹی سیدھی آیت لکھی ہوئی ہے کاٹ کے، یا 786 لکھا ہوا ہے، یہ جی وہ تو تیرے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ جی ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اکثر جن نظر بد شیاطین عاصب میں خواتین جو ہیں یہ شامل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ہی جن ہے، یورپ میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے جو یورپ والوں کا حال ہوتا ہے۔ یہ تھے کوئی راہ پہ جانے تھے کوئی واہ پہ جانے ہیں۔ یہ ہارر فلمیں جو بناتے ہیں یہ کوئی ایسی ذہنی اس طرح نہیں ہے ان کی، وہ ان کے واقعات ہوتے ہیں۔ میرے پاس یورپ سے آتے ہیں کیس آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ خبیث اس کی گفتگو کرتے ہیں، کوئی یہودی ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، کوئی ہندو ہوتا ہے، مختلف مسالک کے ہوتے ہیں یہ جن۔ یہ سب ہر قوم میں ہے، ہر جگہ ہے، اور جو کہہ رہے ہیں عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان بیچاریوں کو ذوف ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے عجیب ان کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ جب ایام کے دن ہوں تو ان دنوں میں نیل پالش بھی لگا لیا کرو، تھوڑا سا بن سفر بھی رہا کرو۔ وہ دن ہوتے ہیں اذکار کرنے کے۔ کہاں اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ ایام والی عورت جو ہے صبح شام کے اذکار نہ کرے؟ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ پڑھ سکتی ہے، اذکار کرے گی تو وہ بچے گا۔ ان دنوں میں تو اس پر زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا نام لے لیں، اللہ کی کلام نہیں پڑھ سکتے۔ یہ علماء سو نے آپ لوگوں کو بہکا دیا ان چیزوں پہ۔ ایام کے دنوں میں ہر حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے، قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے، چھونا منع ہے کہ اس کو مت چھو جب تم ناپاک ہو۔ تو پڑھنا کہاں منع ہے؟ مجھے ثابت کوئی کر کے دے، کوئی قرآن و حدیث سے نکال کے دے، چیلنج کرتا ہوں، ساری دنیا سن رہی ہے۔ کہاں روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ اللہ کی پناہ، میرے پاس ایک عالم تھا کسی دوسری مسلک کا، وہ بیچارہ اس کو ایسا مسئلہ تھا واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ادھر مردوں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کے ساتھ جو شیاطین کرتے تھے، سائیکل پہ آتا تھا بڑی دور سے، ایک دن آ کر نا عصر کی نماز پڑھی تو مجھے کہتا جی صبح رش ہوتا ہے بڑا، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ رونا شروع ہو گیا۔ اچھا بلا یعنی کہ عالم ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے کہ ایک مسجد میں ہے۔ اس نے جب مجھے بات بتائی نا اپنی کہ یہ شیاطین میرے ساتھ کرتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے وہ بات۔ تو میں نے بولا یار تم اس وقت نا
سورہ بقرہ کی تو تم حافظ ہو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو۔ کیسے جی جب میں لیٹا ہوتا ہوں وضو تو میرا ٹوٹ گیا ہوتا ہے، تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں کہا جا بدبختہ یہ ہے نبی سے ہٹ کر چلنا، یہ پھر پکڑ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں؟ کون سی سورہ کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پورا آل عمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ چیلنج ہے میرا، ثابت کرو۔ چھونا منع ہے، پڑھنا بالکل منع نہیں ہے، پڑھو انشاءاللہ۔ ایام کے دنوں میں عورت زبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوال کرتے ہیں کہ دم کرتے ہوئے اگر مریض بے ہوش ہو جائے تو کیا دم جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے؟ دم جاری رکھنا چاہیے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے جن کو، وہ پھر معالج کو باتوں میں لگا لیتا ہے۔ پھر معالج بھی خوشی خوشی، پتہ ہے گھر میں بیٹھا ہوں لوگ کہیں گے جن دے نال گلاں کردا پیا مولوی، ہاں جی، وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے، دیکھیں حاضر کر لیتا ہے، ہاں جی، اس سے کوئی بات نہیں کرو، اپنا قرآن پڑھتے جاؤ۔ جو بات کہے گا وہ تمہیں لڑائے گا، تمہیں متوجہ کرے گا اپنی طرف، کیونکہ اب جو تم پڑھ رہے ہو، جو دم کر رہے ہو، لیکن دم کرنے والے کے لیے اصول جو بیان ہے کہ وہ خالص نیت ہو کہ اللہ کہ اس مریض کی جگہ اس بہن کی جگہ میری بہن ہو، اگر اس بیٹی کی جگہ میری بیٹی ہو تو میں کیا کروں؟ اس تڑپ کے ساتھ وہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اس کے دم میں بھی برکت دے گا، اللہ اس کو شفا بھی دے گا۔ یہ سارا معاملہ انما الاعمال بالنیات کے اوپر ہے۔ تو جن اس کو بیہوش نہیں ہوتا، وہ مریض کو پھینک دیا، اب ہم سمجھتے ہیں گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بس کرو بچی ساڑی مار جائے گی، گردن موڑ دی، ہاتھ پاؤں موڑ دیے، ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، مر گیا بندہ ساڑھے کو لے لینا، تو مجھے پڑھنے دو، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، اس خبیث کو، یہ سارے داؤ میں جانتا ہوں اس کے۔ آپ وہ باتوں میں لگائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ بعضوں کا یقین جانے بیہوش لے کر آتے ہیں تو کان میں کہتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں بس خبیث ڈرامہ ختم، تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کئی دنوں سے بیہوش ہوتا ہے مریض۔ ان خبیثوں کو، ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ آج ہمیں نبی سے دور کر دیا گیا، نبی کو شو روم، شو پیس بنا لیا، انگوٹھے چومنے کے لیے یا ناطے گائی اور پیسے لے لیے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ اس کا نقش جوتے کا بنا کر اس میں اللہ رسول کا نام لکھنا ہے۔ یہ توہین ہے نبی کی۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دو، اب چادر کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، اس کے پاؤں پر پڑا ہوا ہے نا، چادر پر قرآن لکھے ہوتا ہے نا۔ اب وہ مفتی مولویوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ چادر اب اس کے پاؤں پر بھی ہے، اس کی کون کون سی جگہ پر قرآن آ رہا ہے۔ ویسے قرآن کو چومنا، پیٹھ نہیں کرنی، ہاں جی، اوپر رکھنا ہے۔ تو مردہ جب مردہ ہو گیا، مر گیا، تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن آ گیا۔ پھر قبرستانوں میں جا کر دیکھو، یہاں کا مجھے نہیں پتا، پاکستان کے قبرستانوں میں، انڈیا کے قبرستانوں میں دیکھو، قبروں پر قرآن لکھا ہوا ہے، قبروں پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، کتوں نے موترا ہوا ادھر، کتوں نے، بکریوں نے پیشاب کیا ہوا، چڑیا طوطوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں، کووں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں۔ یقین جانے ایک قبر، ہم مردے کو دفنا رہے ہیں تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا سلفی صاحب تھوڑا سا ادھر ہو جائے، وہ دیکھیں آیت الکرسی سے آپ کا جوتا لگ رہا ہے، یعنی کہ جو نیچے والا بارڈر ہے قبر کا نیچے، اس کے چاروں طرف آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی بے ادبی تم کرو اور پھر قرآن تم پر رحمت ہو، ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ ساری دنیا کے مولوی مفتیوں کو گھر بلاؤ اور اس کو بولو قرآن پڑھے، اگر شیطان کا پوترا بھی تمہارے گھر سے چلا جائے پکڑ لینا مجھے۔ قرآن کا ادب یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ادب یہ ہے کہ اس کی بات کو مانیں۔ اللہ رسول کو سارے مانتے ہیں، اللہ رسول کی جب تک نہیں مانیں گے
نئی رحمت آئے گی. جی سر. اسی شخص نے سوال کیا کہ اگر دم کے دوران مریض پانی مانگتا ہے تو اس کو دینا چاہیے یا نہیں؟ نہ مریض کو پانی دیں اور نہ ہی اس کو پیشاب کرنے جانے دیں. اس کو بولے تھے کٹ دیں، وہ اس میں بھاگے گا. اگر آپ نے پانی دے دیا تو اس کو آپ نے وہ جو اس کو پڑھنے سے جو آگ لگ رہی ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے نا، آج میرا لگتا ہے کہ آپ سارے آج دم کرنے والے بن جائیں گے. آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو. صحیح بات ہے. آپ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں، پڑھتے جائیں. اور یہ جج کرے وہ دم کرنے والا کہ اس کو میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں تو جہاں اس کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، پھر اس کی تکرار کرے بار بار، پھر تکرار کرے. وہ کہے گا، وہ معافی مانگے، وہ تیری منہ پر تعریف کرے کہ تیرے جیسا میں نے دم والا نہیں دیکھا، سمجھو کہ یہ تمہیں برباد کر رہا ہے. اسے یہی کہنا اللہ کی پکڑ تجھے آئے گی. ان بطش ربک لشدید، اللہ تجھے پکڑے، میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر یہ نہیں کہ مریض کو میں نے ٹھیک ہی کرنا ہے چاہے مجھے ناجائز طریقے اڈاپٹ کرنے پڑیں. میں اس چیز کا جواب دے دوں گی اللہ کو کہ اللہ بولے گا کہ اس بندے کو تم نے شفا کیوں نہیں دی؟ شفا میرے اللہ کے پاس ہے. میرا کام ہے میں نے دم کیا، جو اس کے فضل سے مجھے آتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو اور اس کے لاحقین کو سمجھا دیا، وہ عمل کریں گے. ہمارے میں چاہتے ہیں لوگ کہ شارٹ کٹ ہو، مولوی صاحب تسی کچھ کرو، میں تو نوکر پیش آدمی ہے، کتنے ساڈے کو کتنے ہوندیاں جی انیاں پڑھائیاں، تسی تے اللہ دے بڑے ہی نیک بندے ہو. نعوذ باللہ. پھر اس سے پھر علماء سو جو ہیں اس لائن کے اندر 99% فراڈی ہے. وہ پھر تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں، تمہارے ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں. داؤ لگتا ہے تو بدبخت تمہارے عزتوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بہن بھائیوں کو بھی. شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں اور شرعی دم کرتے ہیں. میں بھی اپنے مریضوں کو دم خود کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوئے. آپ جو پانی مریض کے منہ پر مارتے ہیں اور جو دوائی آنکھوں پر ڈالتے ہیں، یہ کون سی ہے تاکہ ہم بھی ویسا ہی کر سکیں؟ آپ کو دعا دیں گے. اچھا، یہ میں رات بتا دوں آپ کو تاکہ میری دکانداری خراب ہو جائے. یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا میرے پاس. لے جاتے ہیں لوگ، میرا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. کئی بندے آ کر جب اللہ ان کو ہدایت دیتا تو وہ کہتے ہیں سلفی صاحب ہمارے مرشد نے بھیجا تھا کہ جاؤ سلفی کا پانی کسی طریقے سے یہ جو منہ پہ مارتا ہے نا، وہ اس میں چیک کرنا ہے کہ کون سا کیمیکل ڈالتا ہے. ہاں جی، کہتے ہیں میں ٹاول لے کر آتا تھا اپنا، تو آپ پانی مارتے تھے تو ہم پھر اس کو نچوڑ کے لیبارٹری لے کر جاتے. لیبارٹری میں کہتے ہیں یہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں. میں نے بولا اس بدبخت کو بولو تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ کے کلام میں کہ یہ اثر رکھتی ہے. تو میرے بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اب میرے شاگرد جو ہیں جب تک میں ان کو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مریض کو جس بھی مرض کا ہے آپ اس کی آنکھوں میں دوائی ڈال دیں یا اس پر پانی مار رہے ہیں. یہی پانی میں ایک چھوٹے بچے پر، 10 مہینے کے بچے پر، 6 ماہ کے بچے پر میں ڈالتا ہوں، وہ ہنستا ہے. جب یہی پانی میں کسی اور کو ڈالتا ہوں اثر والے کو، وہ اتنی چیخیں مارتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا، بھاگتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. میں نے بولا ہے کہ وہ معالج جو خالص اللہ کے لیے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، جو خالص اللہ کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، ساری بڑائیاں میری اللہ کی ہیں. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ کی مخلوق کا درد رکھ کے وہ دم کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کرے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. وہ جانتا ہے میں اپنی لگی لپٹی اپنے چہرے مہرے سے آپ کو قائل کر سکتا ہوں، مگر میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ جانتا ہے میری نیت کو. میں اور آپ اپنی نیت خالص کر کے جب ہم یہ کام کریں گے، وہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت امت میں صحیح دم کرنے والوں کی، کیونکہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. شیاطین کو ہم نے خود بلا لیا. ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں. کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہیں چلتا؟ کون سا گھر ہے جہاں ٹیلی فلمیں نہیں چلتی؟ آج تو مسجدوں میں موبائلوں کے اوپر گانے شروع ہو جاتے ہیں، تو جہاں میوزک چلے گا وہاں جنات شیاطین آ جاتے ہیں. یہ ان کی قوت ہے، ان کو یہ قوت دیتی ہیں یہ چیزیں. تو ہم نے تو اتنے پریکٹیکل کیے ہیں، آزمانے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کیا. ایک مرتبہ رمضان تھا، ایک بہت بڑا کیس تھا، یعنی کہ میرے جو کیسوں میں ابتدائی بڑے کیسوں میں تھا، جہاں سے اللہ نے میرے پر فضل شروع کیا، مجھے یہ کام میں میرا سینہ کھولا. تو
تو یقین جانے ساری رات ہم 4 بندے، میں اور میرے 3 شاگرد پڑھتے تھے ان مریضوں پر. اس گھر میں 2 مریضیں تھیں، قرآن کی حافظ تھی. یقین جانے اس کو یہ خبیث پخانہ کھلاتا تھا، اس کا اپنا پخانہ کھلاتا تھا. جب ہم پڑھتے تھے تو وہ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی تھی، یعنی کہ اس کو سلاخیں ہمیں نہیں نظر آتی تھی لیکن سلاخوں کے نشان، تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم پانی سے وہ جو پھولے بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھا. رمضان تھا، ساری رات ہم نے پڑھا. تو ہمارا معمول تھا، ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ شہری کے وقت جو لوگ جگانے نہیں آتے، ان میں وہ محلے کی ایک ٹیم تھی جس میں وہ سارے مراسی لڑکے ڈھول ڈمکا لے کر نا تو نعتیں گاتے ہیں. تہجد تک وہ جن جو ہے نا وہ اس کے بازو بھی چھوڑ دیتا تھا، اس کی گردن پیچھے مڑ کے نا ایسے وہ گول ہو جاتی تھی، اس کی ٹانگیں پیچھے لگ جاتی تھی. پھر ہم ساری رات پڑھتے تھے. تو تہجد کے قریب وہ پڑھائی سے آہستہ آہستہ وہ لوز بچی ہوتی تھی. تو ہم سبھی دیکھے اب یہ انشاءاللہ ٹھیک، یعنی کہ دن اس کا گزر جائے گا. روزانہ اس کا مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا بڑے عرصے سے. ہمیں کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. آپ یقین جانیں ابھی وہ پارٹی گھر کے آگے سے گزری ہے تو اس نے میرے سامنے، میں سائیڈ پہ تھا، سامنے میرا ایک شاگرد تھا، اس نے ماری نہ اس کو ٹانگ پیٹ کے اندر. تو کہا دیکھے کتنے گیا تیری قرآن دی طاقت، آ گئی نہ ساڑھے کلو مدد. صرف میوزک انہوں نے سنا اور ساتھ ہی اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، ہمیں پھر دوبارہ ان کو پکڑنا باندھنا پڑا. یہ ہے میوزک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں، میں 2 چیزوں کے لیے آیا ہوں، ایک ساز کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے. اور آج ہم اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر، تالیاں بجا بجا کر ہم قوالیوں کی شکلوں میں میوزک، ہر قسم کا میوزک چلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. آخری سوال اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. یہ ایک ہماری بہن کی طرف سے سوال ہے. السلام علیکم، میں پہلے جناب رہتی تھی، آپ سے دم کرواتی تھی، کافی بہتر ہو گئی. جب بحرین آئی اور بہت ہی پریشانی دیکھ رہی ہوں، پاکستان واپس گئی، اس سے زیادہ پریشانی دیکھی، گھر میں سکون نہیں ہے. آپ بتائیں پلیز میں کیا کروں؟ 5 وقت کی نمازی بھی ہوں. اللہ میری بہن آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ، جتنی میری بہن بیٹیاں ہیں، جتنے میرے بھائی بہن ہیں، سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اگر یہ عمل کر کے بھی آپ کو شفا ہو جاتی ہے اور کسی وقت پھر ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بیماری، یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے یا آزمائش ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بیماری عمل تجھ پر اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو دور کر دے وہ پکڑ ہے. تو اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ کو میں نے پڑھنے کے لیے دیا ہوا ہے وہ عمل دوبارہ جاری کریں. اگر چھوڑ دیا ہے تو وہی جو تیل وغیرہ آپ کو دیا ہے، بیری کے پتوں سے نہانے، جہاں بہت بیری ہیں بیری کے پتوں سے نہائیں. وہ بلاکنگ آئل جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو پاکستان سے منگوا لیں، مجھے بھیج دیں، میں ابھی ادھر دم کر دوں گا، وہ استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی فضل سے اللہ آپ کو شفا دے گا. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر دے. تقریباً نماز کا وقت ہو رہا ہے لوگوں کا، نماز کے بعد انشاءاللہ مبارک خدمت کی جائے گی. یہاں پہ کوئی احمد آئے ہوئے، احمد اگر آئے تو مجھ سے ملے پلیز. احمد لڑکے کا نام ہے احمد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کی رینج کتنی ہوتی ہے؟ رینج کتنی ہوتی ہے؟